السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ ختم نبوت کا معنی اور مطلب اور اس کی اہمیت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے ساتھ اس منصب کی خصوصیات کو واضح طور پر بیان کریں۔ اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سلسلہ نبوت کی ابتدا سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائی، اور اس کی انتہا سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر فرمائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا۔ اس عقیدہ کو شریعت کی اصطلاح میں عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ ختم نبوت کا عقیدہ ان اجماعی عقائد میں سے ہے جو اسلام کے اصول اور ضروریات دین میں شمار کیے گئے، اور عہد نبوت سے لے کر اس وقت تک ہر مسلمان اس پر ایمان رکھتا آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلا کسی تعویل اور تخصیص کے خاتم النبیین ہیں۔ قرآن مجید کی 100 آیات کریمہ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متواترہ، 210 احادیث مبارکہ سے یہ مسئلہ ثابت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا سب سے پہلا اجماع اسی مسئلہ پر منعقد ہوا۔ چنانچہ امام العصر حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی آخری کتاب خاتم النبیین میں تحریر فرماتے ہیں، فارسی کی عبارت جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سب سے پہلا اجماع جو اس امت میں منعقد ہوا وہ مسیلمہ کذاب کے قتل پر اجماع تھا، جس کا سبب صرف اس کا دعویٰ نبوت تھا۔ اس کی دیگر گھنونی حرکات کا علم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس کے قتل کے بعد ہوا تھا، جیسا کہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ اس کے بعد قرنم بعد قرن مدعی نبوت کے کفر و ارتداد اور قتل پر ہمیشہ اجماع بلا فصل رہا ہے، اور نبوت تشریعیہ یا غیر تشریعیہ کہ کوئی تفصیل کبھی زیر بحث نہیں آئی۔ حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف مسک الختام فی ختم نبوہ سید الانام صلی اللہ علیہ وسلم میں تحریر فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ میں سب سے پہلا اجماع جو ہوا وہ اسی مسئلہ پر ہوا کہ مدعی نبوت کو قتل کیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں اسلام کے تحفظ و دفاع کے لیے جتنی جنگیں لڑی گئیں، ان میں شہید ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی کل تعداد 259 ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ و دفاع کے لیے اسلام کی تاریخ میں پہلی جنگ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں مسیلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کے میدان میں لڑی گئی، اس ایک جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور تابعین کی تعداد 1200 ہے، جن میں سے 700 قرآن مجید کے حافظ اور عالم تھے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کل کمائی اور گراں قدر اثاثہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم مجمعین ہیں، جن کی بڑی تعداد اس عقیدہ کے تحفظ کے لیے جام شہادت نوش کر گئی۔ اس سے ختم نبوت کے عقیدے کی عظمت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ انہی حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم مجمعین میں سے ایک صحابی حضرت حبیب بن زید انصاری خزرجی کی شہادت کا واقعہ بھی ہے۔ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یمامہ کے قبیلہ بنو حنیفہ کے مسیلمہ کذاب کی طرف بھیجا۔ مسیلمہ کذاب نے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ حضرت حبیب نے فرمایا ہاں۔ مسیلمہ نے کہا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں مسیلمہ بھی اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب نے جواب میں فرمایا کہ میں بہرہ ہوں، تیری یہ بات نہیں سن سکتا۔ مسیلمہ بار بار سوال کرتا رہا، وہ یہی جواب دیتے رہے، اور مسیلمہ ان کا ایک ایک عضو کاٹتا رہا، حتیٰ کہ حبیب بن زید کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے رضی اللہ عنہ، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی مسئلہ ختم نبوت کی عظمت و اہمیت سے کس طرح والہانہ تعلق رکھتے تھے۔ اسی طرح حضرات تابعین میں سے بھی ایک تابعی کا واقعہ بھی ملاحظہ ہو، حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام عبداللہ بن صوب ہے، اور یہ امت محمدیہ کے جلیل القدر بزرگ ہیں۔ وہ جلیل القدر بزرگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو اسی طرح بے اثر فرما دیا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتش نمرود کو گلزار بنا دیا تھا۔
یہ یمن میں پیدا ہوئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک ہی میں اسلام لا چکے تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا موقع نہیں ملا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے آخری دور میں یمن میں نبوت کا جھوٹا دعوے دار اسود عنسی پیدا ہوا، جو لوگوں کو اپنی جھوٹی نبوت پر ایمان لانے کے لیے مجبور کیا کرتا تھا۔ اسی دوران اس نے حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام بھیج کر بلا لیا اپنے پاس اور اپنی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کیا۔ پھر اس نے پوچھا، کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہو؟ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ فرمایا کہ ہاں۔ اس پر اسود عنسی نے ایک خوفناک آگ دہکائی اور حضرت ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو اس آگ میں ڈال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آگ کو بے اثر فرما دیا اور وہ اس سے صحیح سلامت نکل آئے۔ یہ واقعہ اتنا عجیب تھا کہ اسود عنسی اور اس کے رفقا پر ہیبت سی طاری ہو گئی، اور اسود عنسی کے ساتھیوں نے اسے مشورہ دیا کہ ان کو جلا وطن کر دو، ورنہ خطرہ ہے کہ ان کی وجہ سے تمہارے پیروں کار جتنے بھی ہیں ان کے ایمان کے اندر تزلزل آ جائے۔ چنانچہ انہیں یمن سے جلا وطن کر دیا گیا۔ یمن سے نکل کر ایک ہی جائے پناہ تھی، یعنی مدینہ منورہ۔ چنانچہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلے، لیکن جب مدینہ منورہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم روح پوش ہو چکا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما چکے تھے اور حضرت صدیق اکبر خلیفہ بن چکے تھے۔ انہوں نے اپنی اونٹنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس بٹھائی اور اندر آ کر ایک ستون کے پیچھے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے ایک اجنبی مسافر کو نماز پڑھتے دیکھا تو ان کے پاس آئے، اور جب وہ نماز سے فارغ ہو گئے تو ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ یمن سے۔ حضرت ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً پوچھا کہ اللہ کے دشمن اسود عنسی نے ہمارے ایک دوست کو آگ میں ڈال دیا تھا اور آگ نے ان پر کوئی اثر نہیں کیا تھا، بعد میں انصاف کے ساتھ اسود عنسی نے کیا معاملہ کیا؟ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کا نام عبداللہ بن صوب ہے۔ اتنی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی فراست اپنا کام کر چکی تھی۔ انہوں نے فوراً فرمایا کہ میں آپ کو قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا آپ ہی وہ صاحب ہیں؟ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر فرط مسرت و محبت سے ان کی پیشانی کا بوسہ دیا اور انہیں لے کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے۔ انہیں صدیق اکبر کے اور اپنے درمیان بٹھایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے موت سے پہلے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شخص کی زیارت کرا دی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسا معاملہ فرمایا۔ اب منصب ختم نبوت کا اعزاز قرآن مجید میں ذات باری تعالیٰ کے متعلق رب العالمین، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے رحمت للعالمین، قرآن مجید کے لیے ذکر للعالمین اور بیت اللہ شریف کے لیے ہدی للعالمین فرمایا گیا۔ اس سے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی آفاقیت و عالمگیریت ثابت ہوتی ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف ختم نبوت کا اختصاص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ پہلے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اپنے اپنے علاقہ، مخصوص قوم، مخصوص وقت کے لیے تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حق تعالیٰ نے کل کائنات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے لیے ایک اکائی یعنی ون یونٹ بنا دیا۔ جس طرح کل کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ رب ہیں، اسی طرح کل کائنات کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ یہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز و اختصاص ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے جن 6 خصوصیات کا ذکر فرمایا ان میں سے ایک یہ بھی ہے، ارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون، میں تمام مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں اور مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری امت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ آخری قبلہ بیت اللہ شریف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب آخری آسمانی کتاب ہے۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ منصب ختم نبوت کے اختصاص کے تقاضے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پورے کر دیے۔
چنانچہ قرآن مجید کو ذکر للعالمین اور بیت اللہ شریف کو ہدی للعالمین کا اعزاز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری امت قرار فرمائی۔